جب کوئی بندہ منت مانے اور بھول جائے تو اس کو قضا بنتی ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن بھول گیا، صرف اسی سال کا بولا تھا یا ہر سال کا بولا تھا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، بھول گئے ہیں یا یاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ایون یاد بھی ہے، حالات بھی فیوریبل ہیں، تب بھی آپ منت نہیں پوری کرنا چاہتے، آپ کا رائٹ ہے، توڑ دیں منت۔ اور منت کے توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا، اور صحیح مسلم شریف میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو منت توڑ دے وہ وہی کفارہ ادا کرے جو اللہ نے قسم کا کفارہ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، لیکن آج کل یہ آبسلیٹ ہے، آج کل تو غلام نہیں ہے، غلام نہیں آزاد کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دے، دونوں میں سے ایک کام کر لے، یہ آسان کام ہے۔ اور اگر اتنا غریب ہے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 مسلسل روزے رکھ لے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں جو منت مانی جائے اس کو پورا نہیں کرنا، اور نہ ایسی منت کوئی ماننی ہے جس کے اوپر تم استطاعت نہیں رکھتے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں 1000 نفل روزانہ پڑھا گا، جو تم میٹرک دا رزلٹ نیڑے آیا ہوتا ہے، بڑی بڑی منتاں لوگوں نے یاد آ جاتی ہیں جی، بھائی کہتے یار میں کہ گل پا بیٹھا، تو پھر ٹھیک ہے منت توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، میرے امام مسجد کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ سماعت فرماتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں حدیث ابو داؤد میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، یہ الفاظ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، دیکھیں کیسی سخت بات نبی علیہ السلام نے سنی اور پھر اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو تمہارا صلاۃ و سلام میرے تک پہنچے گا۔ وہ حدیث ہے سنن نسائی میں کہ زمین میں فرشتے گھومتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ جن کی تلاوت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں ان کے کسی بھی برے یا بھلے کا مالک نہیں، لیکن اس صورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم دینے والا اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، تو اس سے کوئی بھلے یا برے کا مالک کیسے ہو گیا؟ غیب کی خبر سے کسی کی بھلائی یا برائی کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نبی علیہ السلام کو خبر دی جاتی تھی کہ یہ ہو جانا ہے، وہ نبی علیہ السلام ٹال نہیں سکتے تھے، سمجھ آئی؟ نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، تو جب یہ خبر حضور کو دی گئی تو کیا نبی علیہ السلام نے دعا کر کے اس مصیبت کو ٹلوا لیا؟ نہیں۔ تو غیبی خبر کو آپ اس کے ساتھ کیسے کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر ہے، لیکن اتنی جتنی اللہ نے بتائی، جو نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے غزوہ بدر میں لکیریں کھینچی تھی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی ہوگی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگلے دن انہی جگہوں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ غیبی خبر ہے۔ وہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے نا، وہ یہ ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کہ مجھے پتا چل جاتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، میں اس سے پہلے کوئی اپنی ریمیڈی کر لیتا۔ ہاں، تو اس طرح کا تو کوئی علم غیب نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فری ہینڈ دے، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی سیکھ جائے۔ جس طرح عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اپنی اولاد کے لیے دودھ کا آ جانا، یہ کوئی علم غیب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس طرح کوئی شخص تندور میں روٹیاں لگانے کا طریقہ سیکھ لے اور غیب حاصل کرنے کا طریقہ سیکھ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ عورت
بے اختیار ہے اس معاملے میں, وہ دودھ خود بخود ادھرتا ہے. اس طرح ایک نبی بھی بالکل بے اختیار ہے اس حوالے سے کہ وہ خود غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ اسے بتاتا ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس میں وہابی ایک ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں اور بریلوی دوسری ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہیں. ہاں, یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہے. علم الغیب پہ میری تفصیلی ویڈیوز ہیں. میں ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا ہوں, وہاں چھوٹی چھوٹی بات پر جرمانہ ہوتا ہے. ہوٹل مینجمنٹ اس جرمانے کو مسجد کے چندہ بکس میں ڈالتی ہے, لیکن ہم وہاں سے چرا لیتے ہیں کیونکہ وہ پیسے ہمارے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ غلط کام ہے. یہ اسی طریقے سے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمارے بجلی کے بل میں 30 سے 40% تو ٹیکسز ہیں جو لوگوں نے چوری کی ہوئی ہے بجلی, وہ جرمانہ ہمیں ڈالا ہوا ہے تو ہم اتنا اپنا میٹر آگے پیچھے. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. دنیا میں قانون کو فالو کیا جائے گا. یہ بالکل حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں. یا آپ نوکری چھوڑ دیں یا ان سے کوئی اور ٹھیک چیز کروائیں کہ یہ تو ویسے ہی فائنینشیل پینلٹی ڈالنا بھی غلط ہے. اگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے 40 سال پہلے کیوں آنا ہے؟ تو وہ انہوں نے میرے بھائی کوئی نیا نبی تو نہیں بن کے آنا, وہ تو نبی پہلے سے ہے. وہ تو مسلم شریف میں موجود ہے. وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. وہ نئے نبی تو تب ہوتے جب وہ نئی شریعت لے کے آتے ہیں. وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے, لیکن نبی تو وہ پہلے سے ہیں. اور اللہ کی یہ شان ہے کہ جب کسی کو نبی بنائے اس سے نبوت چھینتا نہیں ہے. ہاں, نزول مسیح اور حیات مسیح کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ دو الگ چیزوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد نبی تب ہوتے جب کوئی نئی شریعت لے کے آتے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نبی بھی نہیں ہے, رسول ہیں. انہیں کتاب ملی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنی کتاب انجیل یا تورات کے مطابق امت کو نہیں چلائیں گے. نبی علیہ السلام کی کتاب جو ان پہ نازل ہوئی قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو وہ امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ آپ کا اعتراض جو ہے ویلڈ نہیں ہے. اگر غلام القادیانی جھوٹا نبی ہے تو پھر کامیاب کیسے ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے میرے بھائی؟ دنیا کا کامیاب ترین انسان تو زیادہ تر سارے کافر ہی ہیں جن کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. مجھے بتائیں, اس کو تو چھوڑ دیں. 3.5 کروڑ سے زیادہ ہندو ہر سال گنگا میں نہاتے ہیں. اتنے تو حاجی نہیں ہوتے, پھر ہندو ٹھیک ہو گئے. 2.25 ارب کرسچنز ہیں دنیا میں. یہ تعداد تو نہیں. قرآن میں تو آیا کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے, اور یہ اکثریت میں تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو الٹا خود کہتے ہیں ہم اقلیت میں. تو کسی شخص کو دنیاوی طور پر کامیابی مل جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہے. حق وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. یار پاکستان میں وہ لوگ جو 8ویں پاس بھی نہیں ہے, لاکھوں بندے تو ان کے مرید ہیں. پاپا جانی وہ خود بتاتے ہیں کہ میں 8ویں بھی پاس نہیں ہوں, اور جو 7 کلاسیں وہ بھی گجراتی زبان میں نے پڑھی نہیں ہے, 3 پڑھی نہیں ہے. ہاں, اور مسائل وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ڈگری کوئی نہیں ہو رہا, کوئی دنیاوی ڈگری بھی کوئی نہیں. تے او علماء کے پیر ہیں. آپ یہ پوچھے تو کہیں گے نہیں, پیر ہونے کے لیے اور بڑے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکتا ہو. تو سرکار جب ہماری باری آتی ہے, اسی وہ مسائل کٹیے جڑے تھوڑے بزرگوں نہیں سن پتا, تو اسی جائل. واہ واہ, ہاں, ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی ہے. واہ واہ. واٹ از یور بیسٹ آرگومنٹ فار ایگزسٹنس آف گاڈ؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. آپ یہ ایگزسٹنس آف گاڈ ہی لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. اب پچھلے دنوں میری ایتھیسٹ سے متعلق 10 کوسچنز ریکارڈ ہوئے ہیں, ان کی انگلش سب ٹائٹل بھی ہو چکی ہے سرکار. آپ وہ دیکھیں. ہدایہ وکٹری چینل ہے ہمارے ایک بھائی کا, اس پہ تو ساری سائنٹیفک ویڈیوز ایک جگہ, اور نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل, اینیمل پلانٹ اور باقی جو چینلز ہیں امریکہ کے, ان کی ویڈیوز لگا کے ایک ایک بات اس میں نے بریف کیا ہے. ایک ویڈیو اگر میری دیکھنی ہے تو فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر, یہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. ویسے آپ یہ لکھیں فرام کریشن ٹو کریٹر. یہ 16-17 منٹ کی ویڈیو ہے, ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. اگر اسلام ایک کامل دین ہے تو اسلام میں ٹرانسجینڈر کے کیا
حقوق ہیں. سرکار آپ یہ لفظ ٹرانسجینڈر لکھیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آپ کو حقوق پتہ چل جائیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ اسلام میں ان کے حقوق نہیں ہیں؟ میں نے تفصیل کے ساتھ کئی سال پہلے ریکارڈ کرا دی ویڈیو, وہ آپ دیکھ لیں. کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ جی, جب اسرائیل فلسطین کی الگ ریاست کو تسلیم کر لے تو اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونا چاہیے, ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے بھی لین دین کیا ہے. ہمیں کوئی یہودی برے نہیں لگتے ایز کمپیئر ٹو ہندوؤں کے, وہ پھر بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح بھی تم کر سکتے ہو. ہاں, اپنی بچیاں نہیں ان کو دے سکتے, لیکن باقی مذہب کے لوگوں کی عورتوں سے نہیں نکاح کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ کہ انہوں نے ایک غاصبانہ ریاست قائم کی ہوئی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو, جس میں ان کا بھی قصور ہے, مسلمانوں کا بھی کرتوت ان کے بھی برے تھے, انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ زمینیں بیچی ہیں, لیکن اب ان کو بہت زیادہ انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا. تو مسئلہ وہ ہے, اور یہ دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے, یو این او نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یار, اسرائیل کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے, سورہ بنی اسرائیل. اسرائیل آپ کو پتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ, اللہ کا بندہ. ہبرو لینگویج میں عبداللہ کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. یا بنی اسرائیل آتا نہیں قرآن میں. کہ آدم علیہ السلام اس لیے لمبی زندگی جیے کیونکہ ان کی کوئی ساس نہیں تھی. یار, یہ بات اما ہوا کے لیے تو ہو سکتی تھی, ٹھیک ہے, ان کے لیے. یار, ساسیں مردوں کو نہیں تکلیف دیتی ہیں, ساسیں عورتوں کے لیے وہ بالے جان بنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو چلے, ایک جوک تھا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. جب کہ آپ تمام اصحاب رسول کے فضائل بیان کرتے ہیں تو پھر آپ پر گستاخ صحابہ کا فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ بھائی, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہا, نعوذ باللہ, آؤٹ آف ویڈ لاک ولد الحرام کہا. ان یہودیوں نے جنہوں نے بچپن میں خود دیکھا تھا کہ سیدہ مریم نے انہیں شیرخارگی میں اٹھایا ہوا ہے, اور انہوں نے اس وقت بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے انجیل دی ہے, مجھے نبی بنایا ہے, اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. مجھے بتائیں, انہی مولویوں نے جب وہی شخص جوان ہو کے انہیں بتانا شروع ہو گیا کہ سرکار بخاری مسلم چاہ لکھے آ جائے, تسی بغیر روایت ہے نماز پڑھ رہے ہو, یعنی آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا یہ تو دجال ہے, یہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. تو یہ مینٹلٹی ہے ہمیشہ سے, یہ مولویوں کا طریقہ واردات ہے. مولوی چاہے یہودیوں کے ہوں چاہے وہ سکھوں کے ہوں, دیکھیں وہ کئی سکھ بھائی ریاکشن دے رہے ہیں میری ویڈیوز کے اوپر, وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں کہ ساڑھے بھی سکھ کہتے ہیں ڈائریکٹ کتابیں نہیں پڑھنی, گمراہ ہو جاؤ گے. بلکہ کچھ کرسچنز نے پوسٹیں لگائی ہیں کہ انجینئر کو ڈائریکٹ نہیں سننا, آپ گمراہ ہو جائیں گے. وہ میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا اور وہ کرسچنز کے پیجز پہ چلا گیا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ میں نے قرآن کی آیات کے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, تو ان کو فکر پڑ گئی. مولوی مولوی ہے, پاوے جس مرضی فرقے مذہب دا بھی ہوئے. علی بھائی, وی سا دیٹ یو ہیو انوائٹڈ اسکالر آف ڈفرنٹ سیکٹس ٹو ہیو اے ڈسکشن, کین وی ایکسپٹ اے ڈسکشن ود ایتھیسٹ؟ ہاں جی, کیوں نہیں, آ سکتا ہے, لیکن شرط وہی ہے, ایتھیسٹ سے ہمارا ایک ہی سوال ہے, ایگزسٹنس آف گاڈ. بس ایتھیسٹ سے ہم نے یہ کوئی ڈسکشن نہیں کرنی کہ نبی علیہ السلام کی اتنی شادیاں کیوں ہیں, آپ علیہ السلام نے 52 سال کی عمر میں جا کے 9 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی. نبی علیہ السلام دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی اللہ تو تھا. مجھے بتائیں, اللہ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کو منوانا ضروری ہے؟ اللہ تو اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے. تو اصل سوال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں, اس پہ بات کرو. ٹائم قیامت تک ہے, کبھی تیار نہیں ہوں گے. ہاں, جس طرح قادیانی کبھی بھی ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, ختم نبوت پہ نہیں تیار ہوں گے. بات سٹارٹ کریں گے حضرت عیسیٰ زندہ نے یا فوت ہو گئے نا, اس تو سٹارٹ کرنے کے لیے. کیا کربلا جانا ثواب کا کام ہے؟ دیکھیں,
نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں، 3 مساجد کے علاوہ آپ نے ثواب کی نیت سے کہیں اور نہیں جانا، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کربلا جانا چاہتے ہیں جائیں، آپ یورپ جانا چاہتے ہیں جائیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن کسی جگہ کی اس اعتبار سے کوئی فضیلت بنا کے وہاں پہ جانا کہ وہاں جانے سے کوئی زیادہ نمازوں کا ثواب ہوگا، تو اس طرح کا کوئی نیت کرنا اسلام میں کوئی ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ ہسٹوریکل پلیس کے اوپر میری ویڈیو ہے، آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ غیر مسلموں کی بھی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی اگر پرانی کوئی تاریخی مقامات ہیں وہ بھی وزٹ کریں، قرآن میں ہے سیرو فی الارض، عبرت کے لیے حاصل کریں، ضرور جائیں۔ سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور وہ انہیں تاؤ بھی دیتے تھے، یہ بات سچ ہے جی، 100% سچ ہے، لیکن یہ مونچھیں یہ نہیں تھی کہ یہاں سے ٹپک رہی ہوتی تھی، یہاں سے تاؤ دیتے تھے، ہاں یہاں سے آپ نے یہ اوپر والی لائن آپ کی نظر آنی چاہیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری مونچھیں بڑی تھی تو نبی علیہ السلام نے مسواک یوں رکھ کے تو میری مونچھیں خود کاٹ دی، اس لیے کہ تاکہ ترغیب ہو، نبی علیہ السلام یہاں سے مونچھیں نہیں بڑھنے دیتے تھے، 40 دن کے اندر ایک دفعہ مونچھیں کاٹنا ضروری ہے، اور مونچھیں پس رکھنا تو سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اتنی پس رکھتے تھے کہ یہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی جس طرح میں نے رکھی ہوئی، لیکن اگر وہ گھنی رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، جائز ہے، لیکن وہ اتنی بڑی نہ ہو کہ وہ پانی پیتے ہوئے منہ میں آ جائیں اور یہ ان لائنوں کو نیچے کراس کر جائیں۔ رائے گنج میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کیا درست ہیں؟ مثلا 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے جائیں، 4 دن کے لیے جائیں، 100 دن کے لیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمیں سلیبس سے ہے۔ 40 دن جا کے اگر کہانیاں پڑھنی ہیں بزرگوں کی کہ ایک سید صاحب 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے اور امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، اور فلاں جو بزرگ ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، یہ کہانیاں نہ پڑھیں، جائیں قرآن و حدیث پڑھیں، اچھی بات ہے۔ میں وتر کی دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا اور سیدھا تیسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہوں، یہی سنت ہے، لیکن امام مسجد حنفی ہیں اور دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پیچھے کیسے وتر آپ پھر علیحدہ پڑھ لیں اپنے، اس چیز سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے، وتر آخری پیر میں اٹھ کے آپ پڑھیں، ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکتا نا ساتھ، یہ تو بہت بڑا ڈیفرنس آ گیا نا، اور ویسے بھی یہ نفلی نماز ہے، شکر ہے فرض نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جماعت کی نماز میں اگر بھول جائے کہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں تو سورہ فاتحہ واپس پڑھے یا چپ رہے؟ جماعت میں نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، وہ ہو جائے گی آپ کی رکعت۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ احادیث کی تمام کتابیں ہم تک ٹھیک حالت میں پہنچی ہیں؟ جی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تمام حدیثیں تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا یا دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ قیامت تک کے لیے دین اسلام ہے نا، تو دین اسلام کی حفاظت کے اندر سنت کی حفاظت بھی شامل ہے۔ کیوں؟ قرآن کی حفاظت اسی صورت میں ہے کہ قرآن جو آپ کو اگلی بات بتاتا ہے نا وہ بھی چیز موجود ہو۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ، تو اب اذان کے الفاظ کہیں لکھے ہونے چاہیے، قرآن میں تو کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی اور جگہ بھی ہے جہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں، وہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث۔ اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا، طریقہ نہیں بتا رہا، اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہے جہاں طریقہ موجود ہے، اور وہ بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس چیز کی کورالری بنتی ہے آٹومیٹکلی، یہ منطقی انجام ہے کہ قرآن جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، حج کرو، حج کا طریقہ نہیں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا نصاب کوئی نہیں، تو وہ سنت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سنت کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، نہیں سرکار، سنت کو نہ ماننے والا کافر ہے. ہاں یہ اپنی ذرا اصلاح کر لیں. جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے نا، اس طرح سنت کو ماننا ضروری ہے. جس طرح رسول اللہ کو پیغمبر ماننا ضروری ہے، اس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیغمبر ماننا ضروری ہے. ہاں سنت کا انکاری کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکاری ہو رہا ہے. سنت کا انکاری ہو جائے گا تو نماز تو نہیں پڑھے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ، قرآن کی روح سے وہ کافر ہو گیا. اس لیے وہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. غامدی صاحب کو میں نے اس لیے سینٹرڈ کیا کہ غامدی صاحب کے اوپر کچھ جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے تھے کہ یہ پرویزی ہیں. حالانکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دور حاضر میں گمراہی کی پیشوائی کا شرف جس شخص کو حاصل ہے وہ غلام پرویز ہے. سب سے زیادہ غامدی صاحب نے اس کا رد کیا. ہاں غامدی صاحب سے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ میں نے اس میں ذکر کیے ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. واٹ از اسلامک رولنگس ریگارڈنگ آرٹسٹ، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پکچرز کے اوپر. اگر آپ ہاں یہ اسکیچنگ اور یہ سارے آرٹسٹ میں اگر آپ سارے لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو عشق مشوگی والے ڈرامے ہیں، یہ تو ظاہر ہے اس طرح کے تو آرٹسٹ ہمیں نہیں اچھے لگتے، سیدھی سی بات ہے. اور ڈسکو قسم کے یہ نہیں، ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے، یا اگر مورل کوئی ڈرامے بنائے جائیں اور اس میں باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو چلیں اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. سکلز تو خدا نے دی ہیں، کوئی شک نہیں ہے. تو سکلز جب اللہ دیتا ہے تو ان سکلز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے نا. ہاں اللہ نے آپ کے اندر سیکس رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان بدکاری کرے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز کرے. اگر اللہ نے انسان کے اندر ترنم رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شرکیہ کفریہ جھوٹے گانے گائے؟ نہیں، قرآن ترنم سے پڑھے. بخاری میں حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. دیکھیں عرب کے قاری کس طرح پیارا قرآن پڑھتے ہیں. نعتیں پڑھے جو شرک سے پاک ہوں، جنگی ترانے گائے، وہ ساری چیزیں. تو راستے موجود ہیں، یہ اللہ نے جو رکھا ہے. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو صرف ہماری آزمائش کے لیے، مثلا شراب، قرآن میں ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے حرام کر دیا تو اب اس کے اوپر مور لگی، اب شراب کوئی نہیں پیے گا، اتنی سی بھی نہیں پیے گا کیونکہ منع کر دیا. اب وہ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہے اس کے اندر. ہاں جنت میں اللہ نے خود کہا میں شراب پلاؤں گا اہل ایمان کو، لیکن وہ پاکیزہ شراب ہوگی، اس سے نشہ نہیں کسی کو آئے گا. اس طرح کی پاکیزہ شراب آپ بھی پی لیں، یہ آب جو، ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ لمٹ کراس نہیں ہوئی ہوتی، وہ پیتے ہی ہیں نا لوگ. ویئر وی پریکٹس دیز تھنگس ان سوسائٹی، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. حنفی کہتے ہیں کہ امام سیوطی کی کتاب کنز المدفون کے صفحہ نمبر فلاں پہ بغلوں میں بت رکھ کر آتے تھے، اس لیے رفع دین ہوتا تھا. سرکار یہ تو میں نے نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کوئی دفن وغیرہ نے لکھی ہے، وہ یہ لبو تو صحیح نا کتنے ہے، وہ آپ خود پڑھ لیں، میرے علم میں نہیں ہے جی. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیوں لکھنی ہے؟ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ لکھنا ہے. ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنے کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں، آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. پینٹ کو فولڈ کرنا، ٹخنوں سے شلوار اوپر کرنا مرد کے لیے یہ واجب ہے جی، بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم کی. نبی الاسلام نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ جہنم میں ہے، مرد کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں ہمارا تکبر نہیں ہے، تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے. نبی الاسلام نے اس عمل کو ہی تکبر کہہ دیا. لہٰذا اب وہ باقی ساری چیزیں اٹھ گئی کہ اس زمانے میں تھا، آج ہے نہیں ہے، نہیں چھوڑ دیں بھائی. اس زمانے میں تو رمل ہوا تھا کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے، تو آج کیا ہم عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کریں گے؟ اس زمانے میں اذان تھی مسجد میں بلانے کے لیے، آج گھڑیاں، ہمیں تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی، ہم گھڑی دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں. اور یورپ امریکہ میں تو بالکل آواز نہیں آتی، تو کیا ہم اذانیں ختم کر دیں گے؟ نہیں، شعائر اسلام نہیں ختم ہو سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جہنم نے اللہ سے عرض کی کہ میرا کچھ حصہ کھایا جا رہا ہے، تو اللہ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس اندر اور ایک باہر. ٹھیک ہے میرے بھائی، اس طرح کی جتنی چیزیں نا، آپ ایک میری ویڈیو دیکھ لیں، قرآن اینڈ
ماڈرن سائنس جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی چیزیں نہیں ہیں. آپ سائنس سے پوچھیں گے وہ شہاب ثاقب کا آپ کو بتائیں گے کہ یہ ستاروں سے ٹکڑے ٹوٹ کے الگ ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم شیاطین کے اوپر میزائل داغتے ہیں جب وہ فرشتوں کی خبریں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی سائنس تو کہتی ہے ٹوٹ کے الگ ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے, دونوں باتیں درست ہیں. سائنس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سا ٹکڑا الگ ہونا ہے. وہ کہیں گے یہ ساڈے تو اتنے کام ہے. ہاں جیڑا تواڈے تو کام اتنے ہے نا اتوں اللہ سٹارٹ ہوتا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. ٹھیک ہے, یہ جو آخری سوال ہے نا ہاؤ, اس کے پیچھے خدا ہے. آپ بس کیا کیوں ہی کر سکتے ہیں. کیا ہوا, زلزلہ آیا, کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. کیسے ہوا, کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ قانون قدرت ہے. جنت کی لوکیشن کہیں بیان ہوئی ہے؟ جی احادیث میں ہے, 7 آسمانوں کے اوپر انشاءاللہ. نالین مبارک کی کیا حقیقت ہے واضح طور پر بتاتے ہیں. واضح طور پہ تو یہ ہے کہ نالین مبارک کے آپ جھنڈے پرنٹ کریں اور میلاد کے مہینے میں لاکھوں کمائیں. باقی جو اشرف تھانوی نے کہانیاں لکھی ہیں کہ نقش نالین لگا لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور جو بریلوی کہانی کراتے ہیں, سب کہانیاں یار اللہ کے بندو. نقش نالین سے کیا ہونا ہے؟ ہاں نبی علیہ السلام کے اپنے نالین مبارک ہو نا, اپنے نالین مبارک, ٹھیک ہے, وہ توسل آپ اختیار کر سکتے ہیں. وہ تو نبی علیہ السلام کا کرتا, صحابہ کرام, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, وہ پانی میں ڈبو کے مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے تھے. وہ بالکل نبی علیہ السلام کے اپنے تبرکات, یہ نقشوں کے کوئی تبرکات نہیں ہے. ہاں جی. اور رہ گئی یہ جوتیاں, تو وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کہتے تھے میں تو پریشان ہوں کہ وہ جو جب سے بادشاہی مسجد سے جوتیاں چوری ہوئی ہیں. ہاں خیر لمبیاں کوئی نہیں انہوں نے, تو کوئی لے گا دیوانہ اٹھا کے. اب وہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ کو پتا نہیں وہ چکوال کے پاس سے اتنا بڑا نالین شریف کا ایک نقش نکل آیا تھا, وہ جو چولہا رکھا ہوا تھا انہوں نے حلوہ بنانے کے لیے. ہاں وہ پھر کس طرح لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے تھے. اتنی جاہل قوم ہے یہ. قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے, کیا حدیث بھی محفوظ ہے یہ تو میں بتا چکا. ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ کام کرو پھر شادی کریں گے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہو, لیکن قرآن کے اس کے بارے میں کیا ہو؟ جی قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جو استطاعت رکھے گا اسی نے. سورہ نور پڑھ کے آپ دیکھ لیں, اللہ نے فرمایا کہ جن کو وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. ہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نور کے, کہ جسے وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. ہونا چاہیے تھا خیر ہے بیاہ کر لو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا, نہیں. وہ جعلی روایت ہے, جڑا ایک غریب بندہ سی, حضور نے کہا بیاہ کر, اور غریب ہو گیا, پھر دعا کیتا, تیسرا چوتھا کیتا تو امیر ہو گیا. آپ اپنی بیٹی دیں گے کسی اس طرح کے بندے کو؟ بخاری مسلم حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس میں استطاعت ہے نا تو وہ نکاح کرے, اور جس کے پاس استطاعت نہیں وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کر ٹھنڈا کرے. نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور استطاعت نہیں تو روزے رکھ کے شہوت ٹھنڈی کرے, روزے کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو کام کریں نا جی, اور اے شوق تھوڑا پورا ہو جائے گا, ایک بار ویاہ ہو لین دیو. ہاں جنہ دے ہوئے جے ذرا انہوں نے پوچھو. ہاں وہ وکھرا ہی جہاں شروع ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اتنی سی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے. ہاں کچھ عرصہ تو آپ کے جو بیچلرز کے دوست ہوتے ہیں نا, شادی کے بعد کچھ عرصہ غائب ہوتے ہیں, لیکن جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر آپ کو ان کو دھکے مار کے گھر بھیجنا پڑتا ہے. دوستوں میں جا کے وہ خوش ہوتے ہیں. تو اور وہ ظاہر آزمائش ہے, یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کرنی نہیں, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. بیوی بچوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. خالی پیپر دے کے نہیں نکلنا, اسی میں پاس ہونا ہے. سورہ طلاق کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو عدت کے دنوں میں طلاق دو. اس کو تو نہیں, وہ یہ ہے کہ جب تم طلاق دو تو اس عدت کو شمار کر لو, یعنی گنتی تو کرنی ہے نا.
تاکہ وہ آپ کے لیے آسانی سے وہ کیلکولیشن ہو سکے 3 طہر کی. اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, عبداللہ بن عمر نے دی تھی, نبی علیہ السلام نے کہا رجوع کرو. تو وہ تابعین نے پوچھا وہ آپ کی طلاق شمار ہو گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں شمار ہو گئی تھی, لیکن رجوع کر لیا تھا تاکہ وہ کیلکولیشن سیدھی ہو اس کی وجہ سے. کسی کلمہ گو کو کافر مت کہو, تو قادیانی بھی تو کلمہ گو ہیں, بلکہ کئی مسلمانوں سے بہتر پڑھتے ہیں. لیکن دیکھیں نا جی, وہ ایک بنیادی اختلاف آ گیا نا. اب اس کا جواب میں ہی دوں گا اور کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک جھوٹی نبوت کلیم کیے ہوئے ہیں, وہ چشتی رسول اللہ پیش کر دیں گے تو بریلوی ٹھک گئے, اشری رسول اللہ آیا دیوبندی ٹھک گئے. جواب کون دے گا؟ جواب وہ دے گا جو یہ کہے گا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے نا, اس کی بنیاد پہ یہ ہمیں کافر سمجھے ہوئے ہیں, تو ہم انہیں مسلمان کیوں کہیں؟ مسئلہ یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, یہ ہمیں کافر کہتے رہے, ہم انہیں مسلمان سمجھ لیں. اور ہمیں کافر کہنا ان کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ ایک دجال کو پیغمبر مانے ہوئے ہیں جسے ہم دجال سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا, یہ مسئلہ ایسے ہی رہنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. البتہ اگر کوئی قادیانی غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھ لے تو ٹھیک ہے, ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. ایک طرف بریلوی اور شیعہ قرآن کی واضح توحید کے خلاف قائد رکھتے ہیں, ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. دوسری طرف قادیانی نبی اسلام کے بعد ایک اور شخص کو بھی نبی مانتے ہیں جو کہ قرآن کے واضح عقائد کا, تو ہم انہیں, میرا خیال ہے میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. اس کی آپ کتنی دفعہ اس کے اوپر پانی میں مدانی پھیریں گے, میں اس ٹاپک کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. اور جب مجھے گالیاں پڑتی ہیں نا, تو گالیاں دینے والے میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے سوال کیے ہوتے ہیں. آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ کچھ نعتیہ اشعار سنا دیں. مجھ سے بہتر لوگ نعتیں پڑھ سکتے ہیں, ان کی نعتیں سنیں. علی بھائی, کسی بھی بڑے کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اس کے اوپر پچھلے دنوں میری ویڈیو آ گئی ہے, یہ قومی ترانہ اور یہ ساری چیزیں. جی کھڑے ہو سکتے ہیں, اس شخص کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرے احترام میں کوئی کھڑا ہو. یہ دو الگ چیزیں. تفصیلی ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے. ٹیچر کی تعظیم میں کھڑا ہونا, ایون آپ بوسا بھی دے سکتے ہیں, لیکن حد رکوع نہیں چکنا جائز ہے. اگر ایک گھر مارٹگیج پر لیا ہو تو کیا دوسرا گھر بھی مارٹگیج پر لیا جاتا ہے؟ سرکار, یہ جو پہلا گھر بھی آپ نے مولوی کے فتوے پہ لیا وہ بھی غلط ہے. ہاں, مارٹگیج سے گھر صرف اسلامک بینکنگ کے تھرو لے سکتے ہیں, سودی بینکاری سے نہ لیں. اور اگر آپ نے اسلامک سے لینا ہے تو جتنے مرضی لیں, وہ سودی کام نہیں ہوتا. جو یزید اور اس کے باپ کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو. دیکھیں, اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا حشر حسن و حسین اور مولا علی کے ساتھ ہونا چاہیے یا یزید اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ, تو کون پسند کرے گا کہ ایک اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جائے؟ اور کوئی مطلب نہ کرنا ہے تھا. ہاں, میں آپ کو بتاؤں, میں یزید ہو یا کوئی بھی اور مسلمان کلمہ کو, میں سب کے حق میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. لیکن میری خواہش رکھنے سے کیا ہوگا؟ جو کرتوت کیے ان کے عذابات تو بھگتنے پڑیں گے. خواہش آپ جتنی مرضی رکھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا, لیکن چاہے تو معاف کر سکتا ہے قتل ناحق کو, اور چاہے تو نہ معاف کرے. شرک کے بارے میں واضح آ گیا تو وہ تو معاف ہی نہیں کرنا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی. بچے کا پیشاب کب تک ناپاک رہتا ہے؟ بچے کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے جی. صرف یہ ہے کہ لڑکے کا جو پیشاب ہے, یہ بخاری میں بھی آیا, ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ, اس پہ چند پانی کے چھینٹے بھی ڈال دینا کافی ہے, اس کو ڈیلیوٹ کرنا. اور لڑکی کا پیشاب ہے تو تھوڑا آپ نے اسے تردد سے تھوڑا دھونا ہے, بس یہ ہے. باقی پیشاب تو ناپاک ہے. پہلے دن کے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہے. لے پالک بچہ, اس کی ولدیت بندہ اپنے نام سے رکھوا سکتا ہے. جنمی ہو جائیں گے جی رکھوائیں گے تو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے اپنے باپ کا نام بدل دیا اس پہ جنت حرام ہے. یہ کام آپ نہیں کر سکتے. والد وہی ہے. نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا زید ابن محمد, قرآن میں نازل ہوا کہ یہ زید ابن حارثہ ہے, ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو. اور اگر کسی کے ساتھ ہو چکا ہے تو تبدیل کرائیں بھائی.
ہم نے آپ کو اچھی لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں، رشتہ نہیں ڈھونڈ کے دینا. لے پالک بچہ جائیداد، اچھا جی جائیداد کا حقدار تو نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ وصیت کر دیں گے، اپنی زندگی میں گفٹ دے سکتے ہیں، مرنے کے بعد وراثت نہیں ملے گی اسے، تو زندگی میں دے دیں جو دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک جسموں اور پاک روحوں سے پیدا کیا گیا، تو آپ کے والدین جہنمی کیوں ہوئے؟ جو کہتے ہیں وہابی جہنمی، ان کو پوچھیں، ہمارے نزدیک تو وہ مومنین ہیں، اہل فطرت ہے. میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے ایسے 10 سال پہلے، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنے یہ وہابی اس میں دلائل دیتے ہیں میں نے ان کا رد کیا ہوا ہے. کیا مستقبل کے کام کے لیے نفل ماننا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، مصیبت کو نہیں ٹلتی. مصیبت ٹلے گی تو صدقہ اور خیرات کرنے سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، عمر دراز کر دی جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک کا مطلب رقم لگانا، خالی تسلیاں نہیں. تو ایک کرو تو انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے. اذان کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ کیا دیا جائے؟ یہی دیا جائے گا. مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جو اذان میں مؤذن کہتا ہے وہی الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں آپ نے. ہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی سارے الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھو اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگو جو بخاری میں آئی، تو میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. یہ فضیلت ہے. تو مسلم شریف میں واضح ہے کہ آپ نے وہی الفاظ ریپیٹ کرنے ہیں. اب یہ جو نبی علیہ السلام کا مبارک نام آتا ہے تو وہ تو جنرل حکم ہے نا جامعہ ترمذی میں کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے، بار بار پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. تو اسی طریقے سے اذان میں بھی جب نبی علیہ السلام کا مبارک نام آئے تو پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، دوسری دفعہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی اس میں آپ کے اوپر گرفت نہیں، لیکن ہم تو ساتھ پڑھتے ہیں. اور ایک اذان کا جواب دے لینا کافی ہے. اذان کے تفصیلی احکامات میں نے آلموسٹ آج سے 10-12 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، مسئلہ نمبر 50 کے نام سے 50 مسئلہ، وہ آپ دیکھ لیں. تھوڑی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے الحمدللہ. کوئی ایسا بندہ جو اپنے ٹائم پہ آیا اور بیٹھ گیا یہاں کے اور اس نے پرچی آگے بھیجی میرے ممبر پہ آنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ چڑھنے کے بعد تو پتہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیں گے. تو یہ رجسٹر بند ہونے سے پہلے اگر کسی نے پرچی بھیجی اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو تو وہ شکایت کر سکتا ہے. جتنا میں نے کہا اس کے اوپر، باقی نہیں. ہاں میرے بھائی ادھر دیکھیں، ذرا ادھر دیکھیں. ان ساروں کو میں 5-5 منٹ دوں تو پھر اگلی اتوار اٹھوں گا نا. ہاں اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. بالخصوص کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق کے، شام کے مسلمان، افغانستان میں، پاکستان میں بھی جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.